پاکستان کی خوبصورت تصویر دکھانے والے چاچا FE چودھری، ڈاکیومنٹری بائی ماسٹر ٹی وی، تحریر ایاز مارس، آواز ہیرا گل۔ تصویر اور تحریر کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا فن کس قدر عظیم فن ہے، یہ انسان کے سوچنے کے عمل کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر انسان کے پاس تصویر اور تحریر کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہماری دنیا کیسی ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جدوجہد، ترقی اور تاریخ کی تصویر اور تحریر نہ ہوتی تو ہم اپنے شاندار ماضی سے کیسے واقف ہوتے۔ ایسی ہستیوں کے لیے میرے دل میں ہمیشہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جو اپنے وقت سے آگے اور اپنی ذات سے بڑھ کر سوچتے ہیں۔ اس لیے میں ایسی شخصیات کو نئی نسل سے متعارف کروا رہا ہوں اور آج بھی ایسی ہی ایک شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ یہ شخصیت ہیں تحریک پاکستان کے عینی شاہد اور پاکستان کی ترقی کے سفر کے محافظ فاسٹن ایلمر چودھری۔ پاکستان میں فوٹو جرنلزم کے بانی فاسٹن ایلمر چودھری المعروف چاچا چودھری ایک شاندار شخصیت کے مالک انسان تو ہے ہی تھے، لیکن پاکستانی تاریخ کے ایک دلچسپ، یادگار، عہد ساز اور قابل تقلید کردار بھی تھے، جن کی زندگی، کام اور خدمات ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ چاچا چودھری 15 مارچ 1909 کو ہندوستان کے شہر سہارنپور UP میں ایک راجپوت مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا نے مسیحیت اختیار کی۔ ان کا تعلق مشرقی پنجاب ہوشیارپور کے قریب گاؤں سلیم پور سے تھا۔ ان کے دادا نارو راجپوت تھے جبکہ ان کی دادی جنیجو راجپوت تھی۔ ان کے والد کا نام یوحنا خان تھا۔ FA چودھری نے اپنی ابتدائی تعلیم میونسپل اسکول شاہ عالم گیٹ اور سر فرانسس اسکول لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ضلع جہلم کے مشن ہائی اسکول ڈھلوان سے میٹرک کیا، جہاں سے انہوں نے فوٹوگرافی کو اپنے شوق کے طور پر شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فورمینس کرسچن کالج لاہور میں تعلیم مکمل کی۔ ان کی شادی 25 مارچ 1932 کو محترمہ MC چودھری سے ہوئی، جو سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول کی بانی ممبر تھیں اور کئی سال تک اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ وہ سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور میں 1934 سے 1949 تک سائنس اور اردو کے استاد رہے۔ وہیں پر انہوں نے فوٹو جرنلزم کا آغاز کیا اور ان کی پہلی تصویر سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں 1935 میں شائع ہوئی۔ ایک فری لانسر فوٹوگرافر کے طور پر انہوں نے السٹرینڈ ویکلی آف انڈیا، دی اسٹیٹس، مین دہلی اور دی ہندو مدراس میں بھی حصہ ڈالا۔ لاہور میں 1936 کی شہید گنج تحریک کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کی تصاویر بھی کھینچی اور ان تصویروں کو فخر سے اپنا شاہکار تصور کیا۔ وہ قائد اعظم کے پرجوش مداحیں اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ جب مسلم لیگ سالٹ رینج برانچ کا افتتاح ہوا تو چاچا چودھری گھوڑے پر سوار ہو کر تقریب کی کوریج کے لیے پنڈال میں پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف وہاں تصویریں کھینچی بلکہ پاکستان کی حمایت کے لیے دیہات میں تقریریں بھی کیں۔ قائد اعظم نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور کہا، ہیلو مسٹر فوٹوگرافر، کیسے ہیں؟ چاچا چودھری کو ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ چاچا چودھری نہ صرف اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ انہوں نے معاشرے میں بہترین نام اور مقام حاصل کیا، بلکہ وہ صحت اور تندرستی کی نعمت سے بھی محظوظ ہوتے رہے اور ایک بھرپور پیشہ ورانہ سماجی، مذہبی اور خاندانی زندگی بسر کر کے 15 مارچ 2013 کو 104 سال کی عمر میں اپنی سالگرہ کے دن ہی اس جہان سے رحلت کر گئے۔ چاچا چودھری کا خاندان پاکستان کی تحریک میں ایک قابل ذکر مسیحی خاندان ہے، جس نے سماجی، تعلیمی، فوجی، مذہبی اور معاشرتی ترقی میں اپنا نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بڑے درخت کے زیر سایہ مزید بڑے درخت نہیں پنپتے، لیکن ان کے بیٹے گروپ کیپٹن سسل چودھری نے پاکستان ایئر فورس میں ستارہ جرأت اور ستارہ بصالت حاصل کر کے نئی مثال قائم کر دی۔ ان کا سارا خاندان ہی اس لحاظ سے قابل ذکر ہے۔ چاچا چودھری نے اپنے خاندان کی بھرپور تربیت کی اور ایک بااصول اور ذمہ دار خاندانی سربراہ کی
کی مانند اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ معروف صحافی علی احمد ڈھلوان اپنی کتاب The White Bright Minorities of Pakistan میں لکھتے ہیں، چاچا چودھری صرف ایک فوٹوگرافر ہی نہیں تھے بلکہ ایک تصویری تاریخ داں تھے۔ ان کا کام صرف چند نسلوں ہی سے نہیں بلکہ زمانوں تک کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، نئے آئیڈیاز کو اپنایا اور کیمرے کی آنکھ سے اپنی مہارت کا اظہار کیا۔ ان کی کرکٹ کے میدانوں، قدرتی نظاروں اور سماجی مقامات کی تصویریں ایک شاہکار ہیں جو فوٹو جرنلزم میں معیار اور مہارت کا اعلیٰ درجہ سمجھی جاتی ہیں۔ چاچا چودھری نے پاکستان میں فوٹو جرنلزم کا آغاز کیا اور برصغیر پاک و ہند میں پریس فوٹوگرافی کے شعبے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ وہ بطور مشہور فوٹو جرنلسٹ جانے جاتے تھے اور پاکستان میں فوٹو جرنلزم کے دادا بھی سمجھے جاتے ہیں۔ فاسٹن المیر چودھری کو مسلم لیگ کی جدوجہد آزادی اور 1947 میں اس کے بعد ہونے والی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو دستاویزی طور پر محفوظ کرنے کا انفرادی اعزاز بھی حاصل ہے۔ معروف اسپورٹس صحافی نجم لطیف نے اپنے مضمون The First Action Lensman F.E. چودھری میں لکھا ہے، پاکستان کرکٹ کی ابتدائی تصویری پرنٹ تاریخ کا زیادہ تر حصہ کبھی محفوظ نہیں کیا گیا۔ A.H. کاردار، قمرالدین بٹ اور M.H. مقصود جیسے مصنفین تھے جن کی تحریروں میں تقسیم کے بعد نئی بننے والی ریاست میں کرکٹ کے ابتدائی معاملات درج تھے۔ خاک کے ڈھیروں تلے خستہ حال حالات میں کچھ پھٹی پرانی اخبارات کی فائلیں کچھ لائبریریوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کی کچھ تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے اسکور باکس، تمام معلومات کی ریڑھ کی ہڈی، کبھی بھی کسی بھی سطح پر محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ روایتی حریفوں گورنمنٹ کالج آف لاہور اور اسلامیہ کالج لاہور کے درمیان ہونے والے انٹر کالج ٹورنامنٹ کے مشہور فائنلز کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے جس کی دشمنی اتنی ہی شدید اور تلخ تھی جتنی ایٹن اور ہیرو، آکسفورڈ اور کیمبرج، انگلینڈ اور آسٹریلیا اور بھارت اور پاکستان کی روایتی حریف کی طرح ہوتی ہے۔ F.E. چودھری نے فوٹو جرنلزم میں مختلف اور جدید خصوصیات متعارف کروائیں۔ وہ پاکستان کے پہلے فوٹوگرافر تھے۔ چاچا چودھری نے لکڑی کے ایک ڈبے کو ایک لمبی رینج لینس ہولڈر میں تیار کیا اور اس میں ایک خاص لینس لگایا جو ایئر فورس کی طرف سے دوبارہ تلاشی کے دوران استعمال کیا جاتا تھا۔ دی پاکستان ٹائمز میں وہ 1970 کی دہائی کے آخر تک کام کرتے رہے، جہاں انہوں نے فیض احمد فیض، مظہر علی خان اور K.M. آصف کے ساتھ کام کیا۔ مظہر زیدی، جنہوں نے چاچا چودھری پر ایک دستاویزی فلم پر کام کیا، بتاتے ہیں کہ چاچا چودھری نے پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھا تھا اور ان کی تصاویر نے ایک قوم کی کہانی بیان کی تھی۔ مظہر زیدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انداز بہت سادہ تھا اور ان کی تصویروں میں گہرائی تھی۔ پروفیسر سلامت اختر اپنی معروف کتاب تحریک پاکستان کے گمنام کردار میں چاچا F.E. چودھری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی تصویری سفر کے بابائے آدم، قائد اعظم کے جانثار سپاہی اور فوٹوگرافی کے منفرد جوہری چاچا F.E. چودھری کا نام تحریک اور تاریخ پاکستان کے اوراق میں جگنو کی طرح اور اندھیروں میں ٹھنڈی روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ فوٹوگرافی کے میدان میں ان کا ہم پلہ کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے دنیا میں کیمرے کی آنکھ سے کرشمہ سازی کی خاطر 15 مارچ 1909 کو اپنی آنکھ کھولی۔ مزید برآں 1942 میں لورنگ ہوٹل میں جناب دیوان بہادر SP سنگھا کی طرف سے قائد اعظم اور قائد ملت کو دیے گئے استقبالیے کی تصویر مسیحی مسلم اتحاد اور تحریک پاکستان میں مسیحوں کے زندہ کردار کی زندہ مثال ہے۔ ان کی زندگی، صحافتی، ادبی اور سماجی کردار کے بے شمار پہلو ہیں جن پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس مضمون میں صرف چند نکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے تعجب، سوچ اور تعصب کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کو چاچا F.E. چودھری کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کو پاکستان خوبصورت، رنگ رنگ اور محبت، امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی سے بھرپور نظر آئے گا۔ یہی پاکستان کی خوبصورتی اور قدرتی رنگ ہے جس کی حقیقی تصویر چاچا F.E. چودھری جیسے لوگوں نے دکھائی، جہاں انسانیت انسانوں کے رنگ و نسل، زبان اور پس منظر سے بلند تھی۔
جہاں انسان ریاست، سیاست، صحافت اور معاشرے کی نظر میں برابر تھا۔ کاش ایسا ہو کہ چشمے بدلنے سے نظریے بدل جائیں، لینس سے نظر اور نظر سے سوچ بدل جائے تو معاشرے کو بدلنے میں دیر نہ لگے۔ آئیں پاکستان کو چاچا ایف ای چودھری کی نظر سے دیکھیں اور چاچا ایف ای چودھری کی زندگی اور خدمات کو ان کی تصویروں سے دیکھیں۔ میں نے پاکستان میں تصویر کشی کے بانی کی زندگی کی تصویر اپنی تحریر سے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ چاچا ایف ای چودھری کی خدمات کو خراج تحسین کا ذریعہ بن جائے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ماسٹر ٹی وی۔